کافر کے دیش میں تو ایک کتے اور بھیڑوں بکریوں تک کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، ان کے لیے بھی ہیلی کاپٹر سمیت دیگر وہاں پر آلات پہنچائے جاتے ہیں، ان کی جان کی حفاظت کر کے انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہمارا ملک پاکستان ہے جو کہ مسلمانوں کا دیش ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن اس ملک کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ کا پورا خاندان، یہاں پر اگر سینکڑوں افراد بھی ہوں گے جو کہ موت کے منہ میں اس وقت وہاں پر موجود ہوں گے، کسی بھی لمحے انہیں موت اچک سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری حکومتیں، ہماری انتظامیہ خواب غفلت کی نیند سوتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سے ہمارے ہاں انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، پورا کا پورا خاندان جو کہ سوات کے لیے گیا ہوا تھا وہاں پر چیزوں کو ایکسپلور کرنے، یا جس طرح سے پنجاب میں گرمی ہے تو گرمی کو مٹانے کے لیے اپنے بچوں کو، فیملی کو لے کر جو ہے وہ نکلے باہر سوات کی جانب، کے پی کے کی جانب، تاکہ خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ کے پی کے میں جانے کے بعد وہاں پر نااہل انتظامیہ، وہاں پر نااہل حکومت کے وہ بھینٹ چڑھ جائیں گے اور ان کی بدولت اپنی جان کی بازی وہ ہار جائیں گے، اپنی جان اپنی گنوا بیٹھیں گے۔ یہ خاندان جاتا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کے پی کے میں دریا، تو جگہ تو یہ دریا کی ہے، لیکن وہاں پر پانی کا پہلے اتنا بہاؤ نہیں تھا، پانی بالکل سکون سے جو ہے وہ رواں دواں تھا، اور اس کی اتنی زیادہ کوئی گہرائی بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ پورا خاندان گیا وہاں پر ایک جگہ پر۔ اور سب کی یہی چاہ ہوتی ہے کہ کے پی کے میں جائیں، خوبصورت دریاز میں جائیں، تو وہاں پر یادیں اپنی محفوظ کرنے کے لیے تصاویر لی جاتی ہیں۔ تو یہ خاندان بھی وہاں پر تصاویر لینے کے لیے گیا، تصاویر ان کی جانب سے شاید لی گئی، لیکن ایک چیز جو خاص طور پر ہم پنجاب کے خاص طور پر لوگوں کو، کیونکہ ہم اس چیز کے عادی نہیں ہوتے، کہ جب بھی دریا خاص طور پر پہاڑوں سے اگر کوئی بارش وغیرہ وہاں پر ہو گئی ہے تو چند سیکنڈز لگیں گے اس تھوڑی سی جگہ کو خطرناک ترین دریا بننے میں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور سیم اسی طرح طرز کا یہاں پر ہوا۔ یہ جس وقت تصاویر لے رہے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ اگلے ہی لمحے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ بارشیں، اس وقت سیزن یہ چل رہا ہے، مونسون کا سیزن ہے، تو بارشیں اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ چند سیکنڈز کے اندر ان کو وہاں سے نکلنے تک کا بھی وقت نہیں دیا پانی نے، اور پانی نے ان کو دونوں جانب گھیر لیا۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری انتظامیہ، ہماری جو گورنمنٹ آف کے پی کے ہے، ان کی نااہلی کا سفر۔ ہوا کچھ یوں کہ جس وقت اب بدمست لہریں تھیں، پانی تھا ہر طرف، اور یہ خاندان اس وقت راہیں تک رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ اپنے بچوں کو یہاں سے کسی طرح سے نکال پائیں۔ لوگ بھی وہاں پر جمع ہو گئے، لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا، لیکن اس بدمست لہروں میں کسی کو بھی اترنے کی جرات نہ ہوئی۔ اور کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ یہ اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے کہ اگر کوئی بھی ان کو وہاں پر بچانے کے لیے جاتا، گو کہ وہاں پر جو مقامی تھے انہوں نے کوششیں کی ہوں گی، لیکن ان سب کی کوششوں کے باوجود ان کو نہیں بچایا جا سکا۔ یہ کوئی اگر 5 منٹ، 10 منٹ، آدھے گھنٹے تک کا وقت ہوتا، سفر ہوتا، تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے میں ٹائم لگا ہوگا انتظامیہ کو، حکومت کو ایکشن لیتے وقت، لیکن یہ گھنٹوں پر محیط ہے یہ معاملہ جو کچھ ہوا۔ وہاں پر انسانیت ایک قسم، اب یوں کہہ لیں کہ وہ جو پورا خاندان ہے وہ کتنی درد بھری نظروں سے باہر کھڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا، وہ کتنی درد بھری نظروں سے اور آہ بھر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کر رہا ہوگا کہ جناب ہم یہاں پر پورے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی بھی ہمیں بچانے والا آگے نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے تو سوچا ہوگا کہ شاید ابھی گورنمنٹ کا، کوئی انتظامیہ کا کہیں سے کوئی ہیلی کاپٹر دکھے گا جو ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے آئے گا، لیکن انہیں کوئی نہ ملا۔ وہاں پر جو مقامی تھے انہوں نے سب سے پہلے کال کی 1122 کو، ریسکیو کو کال کی گئی۔ اب ریسکیو کو کال کرنے کے بعد ریسکیو تقریباً وہاں پر 1 گھنٹے کے بعد پہنچی۔ اب جب وہاں پر پہنچی انہوں نے کہا کہ پانی کا بہاؤ تیز ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ سے ایک اور ٹیم کو بلایا گیا، وہ ٹیم تقریباً کوئی 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ وہ لیٹ آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لائف بوٹس نہیں ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر یہاں تک ہو گیا۔ اس تمام سینیریو میں، تمام واقعے میں وہاں کی انتظامیہ، وہاں کی حکومت خاموش رہی، کوئی ان کی جانب سے ایکشن نہیں لیا گیا۔ حالانکہ وہاں اگر وہ چاہتے تو انسانی جانیں تھی، پورا کا پورا خاندان تھا، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر یوز کیا جا سکتا تھا۔ جو ہیلی کاپٹر علی امین گنڈا پور جیسے شخص یوز کر سکتے ہیں، وہ عام انسان کیا یوز نہیں کر سکتا؟ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہیلی کاپٹروں سے کیا کیا کچھ اب تک ہوتا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹروں سے لاہور سے لے کر ناشتہ مری پہنچایا جاتا تھا شریف خاندان کے لیے۔ ہیلی کاپٹر کو بنی گالا سے لے کر اسلام آباد کے پرائم منسٹر آفس تک استعمال کیا جاتا تھا، جس کا سفر محض چند کلومیٹر بنتا ہے، میکسیمم 10 سے 12 کلومیٹر کا سفر ہے، جس کے لیے ہمارے پرائم منسٹر اس وقت کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہیلی کاپٹر پر سفر کر کے آتے تھے۔
ہیلی کاپٹر پر نواز شریف پر پھول نشاور کیے جاتے ہیں. ہیلی کاپٹر کو علی امین گنڈا پور ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے رکشہ استعمال ہو رہا ہو, لیکن وہ ہیلی کاپٹر اگر استعمال نہیں ہو سکتا تو وہ عام انسان کے لیے, عام ٹیکس دہندے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اور یہ 3 گھنٹوں کا تقریباً لمبا سفر تھا. جو وہ خاندان وہاں پر موجود تھے وہ سب کچھ اس چیز کو دیکھ رہے تھے, نوٹ کر رہے تھے. وہ ان کا خاندان کا ایک ایک فرد اس وقت ان سے کٹتا ہوا چلا جا رہا تھا. یہ بالکل اسی طرح کی سچویشن تھی جس طرح سے ہم بات کریں اگر کہ جب محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے میں اپنے خاندان کے افراد کو کٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے. یہی کچھ کل ہم نے دیکھا اس خاندان کو کہ جناب ان کے کبھی پہلے کوئی بچہ جا رہا ہے, کوئی نوجوان ان کا جا رہا ہے, کہ عورتیں پھسل رہی ہیں پانی میں, اور وہ ان لہروں میں دیکھ رہے ہیں ان کو کہ جس طرح سے وہ تیرتی ہوئی لہروں کی زد میں جو وہ جا رہی ہیں. اور ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ یہاں سے چونکہ نکلی ہیں تو اب یہ بچیں گے نہیں, ان کے بچنے کا کوئی آثار نہیں ہے. اور وہاں پر وہ خاندان اپنے ایک ایک پیارے کو اپنے سامنے, اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. لیکن اگر کسی کو حیا نہیں آئی, کسی کو شرم نہیں آئی, تو وہ وہاں پر اس وقت کی گورنمنٹ ہے جس کو شرم نہیں آئی, وہ وہاں کی انتظامیہ ہے جس کو شرم نہیں آئی. اب ہوگا کیا اس سب میں؟ ایکشن صرف اتنا ہوگا کہ جو انتظامیہ ہے اس کو یا چند افراد کو جناب ان کو نااہل کر دیا جائے گا. حالانکہ یہاں پر نااہلی پوری حکومت کی بنتی ہے. علی امین گنڈا پور کو تخت سے اتارنا چاہیے کہ جو ایک عام انسانوں کی حفاظت تک نہیں کر سکتا, ان کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتا, وہ اقتدار میں رہنے کا اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اور جو انتظامیہ, جو نااہل انتظامیہ وہاں پر تھی, جو سارے واقعے میں ملوث تھی, جن کے پاس اتنے سامان ہی نہیں تھا کہ ان کو کسی طرح سے ریسکیو کیا جاتا, ان کو بھی اسی طرح سے موجوں کی نظر کر دینا چاہیے, دریا برد کر دینا چاہیے انہیں, تاکہ ان کو تب پتہ چلے کہ انہوں نے کیسے اذیت برداشت کی ہوگی, کیسے وہ دریا میں جو تیز اس کی لہریں ہیں اس کے ساتھ بہتے ہوئے اپنی انہوں نے جانیں گنوائی ہوں گی, اور وہاں پر جو ان کے پیارے تھے وہ ان پر کیا گزری ہوگی, وہ جو انہوں نے دیکھا ہوگا. ایک اور بھی ان میں تصویر ہے, ویڈیو میں واضح ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر کھڑا تھا. اب کوشش کرتا وہ نوجوان تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچ سکتا تھا, لیکن وہ وہاں پر اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر موجود رہا. وہاں پر عورتوں کی حفاظت کے لیے ان کے پروٹیکٹر, ان کے خامند وہاں پر موجود رہے کہ اگر بچیں گے تو سارے بچیں گے, اور اگر بچنا نصیب میں نہیں ہے تو پھر سارے ہی جائیں گے. اور پھر تقریباً سارے کے سارے گئے. چند 1 سے 2 افراد ہیں جن کو ریسکیو کیا جا سکا, اور بعد میں کریڈٹ لینے کے لیے وہی انتظامیہ وہاں پر پہنچی. انہوں نے جناب 15 منٹ کے اندر 5 لاشیں جناب وہاں سے برآمد کر لی, نکال لی, اور اس چیز کو وہ کریڈٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. لعنت ہے تم لوگوں کی سوچ پر, اس انتظامیہ پر جو لاشوں کے لیے تو 15 منٹ میں لاشیں نکال سکتی ہے, لیکن 3 گھنٹے سے زائد کا وقت تھا, اور اس وقت جب وہاں پر زندہ انسان تھے تو ان زندہ انسانوں کو وہ نہیں نکال سکتے تھے. پوری کی پوری وہاں پر انتظامیہ, پوری کی پوری KPK کی گورنمنٹ, یہ تمام کی تمام اس وقت لعنت کی مستحق ہے کہ جو اشخاص کو نہیں بچا سکی. اسی طرح کا واقعہ سوئٹزرلینڈ میں بھی چند دنوں پہلے ہوا تھا. وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ سے ایک پورا گاؤں جو ہے وہ اس کی زد میں آیا تھا, لیکن وہاں پر ایک بھیڑ تک کو بھی نقصان نہیں پہنچا, کتے تک کو بھی وہاں پر ریسکیو کیا گیا. اور یہ تو پھر بھی انسان تھے, یہ تو پھر بھی انسان تھے جن کو بچایا جا سکتا تھا, لیکن تم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے وہ بیچارے نہیں بچ پائے. اور کل کلاں تم کو اس چیز کا جواب دینا ہے, اقتدار تمہارے پاس ہے. یہاں پر حضرت عمر کا اگر کال یہاں پر نقل کریں تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا جواب دہ بھی عمر ہوگا. تو یہاں تو انسان تھے, انسانیت تھی, انسانیت کی جو تذلیل ہوئی اس کا جواب دہ کل تم نے نہیں ہونا.